السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیض والی عورت عمرہ اور حج کیسے کرے؟ اکثر لوگ پوچھتے ہیں۔ انتہائی آسان ہے، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر احرام باندھنے سے پہلے حیض آ گیا یا احرام باندھنے کے بعد عمرہ کرنے سے پہلے حیض آ گیا تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مکہ مکرمہ چلے جائیں، مکہ مکرمہ میں اپنے ہوٹل پر ہی رہیں اور پاک ہونے کا انتظار کریں۔ پاک ہونے کا انتظار کریں، ان کے شوہر جا کر یا ان کے بھائی جو بھی محرم ساتھ میں گئے ہیں وہ جا کر کے اپنا عمرہ وغیرہ مکمل کر کے آئیں۔ یہ عورت اپنی پابندیوں پر باقی رہتے ہوئے ہوٹل پر رکی رہے۔ جب پاک ہو جائے، خوشبودار صابن اور شیمپو اس طرح کی چیزوں کو استعمال کیے بغیر وہ غسل کر لے اور اس کے بعد پھر لباس پہن کر کے عمرہ کرنے چلی جائے۔ اس کے ساتھ میں ان کا شوہر بھی چلا جائے یا بھائی ہے جو بھی ہے وہ بھی جا کر کے ساتھ میں ان کو عمرہ کروا کر کے لائیں۔ یہ ہو گیا مسئلہ۔ اور اگر عورت ناپاک ہے اور حج کے دن قریب ہیں، ابھی تک اس نے عمرہ کمپلیٹ نہیں کیا، 7 ذی الحجہ آ گئی تاریخ، اب ان کو مینا جانا ہے، حالانکہ عمرہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے ناپاکی کی وجہ سے، تو وہ عورت کیا کرے؟ اپنے سر کے بال 1 انچ سے اوپر کاٹ کر کے وہ عمرے کے احرام سے باہر آ جائے۔ اس کے بعد اسی ناپاکی کی حالت میں حج کا احرام باندھ لے، نیت کر لے حج کی اور لبیک 3 مرتبہ پڑھ لے، جیسا کہ عمرے میں بھی یہی کرنا ہے۔ پھر وہ مینا چلی جائے، عرفات چلی جائے، عرفات سے مزدلفہ آئے، مزدلفہ سے پھر رمی کرنے آئے 10 تاریخ کو۔ اس کے بعد قربانی ہوگی، قربانی کے بعد عورت اپنے سر کے بال کاٹ لے، 1 انچ سے اوپر کاٹ لے۔ یہاں تک جتنے اعمال ہیں یہ سب اللہ نے مسجد سے باہر رکھا ہے، اس لیے عورت کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، پورے کام اس نے کر لیا۔ اب صرف کیا رہ گیا؟ طواف زیارت اور سعی، اور اگلے 2-3 دنوں کی رمی رہ گئی ہے۔ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر عورت پاک ہو گئی تو ٹھیک ہے، پاک نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں، وہ مینا میں رہے، ان کے شوہر یا ان کے مرد طواف زیارت اور سعی کرنے چلے جائیں، کوئی بات نہیں۔ 11 تاریخ آئے گی، تینوں شیطانوں کو عورت اسی ناپاکی کی حالت میں کنکر مارنے جائے۔ جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان تمام دعاؤں کو پڑھ سکتی ہے ناپاکی کی حالت میں۔ پھر 12 تاریخ کو بھی کنکر مارنے جائے، 13 کو بھی، اگر وہاں 13 کی صبح تک رک گئی ہے تو 13 کو بھی رمی کرے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں۔ ابھی تک اگر عورت پاک نہیں، کوئی بات نہیں، انتظار کرے جب تک کہ پاک نہ ہو جائے۔ زیادہ سے زیادہ حیض 10 دن تک آتا ہے، تو اگر 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو کنکر مارا ہے تو اس کے 10 دن بعد یعنی 20 ذی الحجہ یا 21 ذی الحجہ میں کم از کم عورت پاک ضرور ہو جائے گی۔ تو 20 ذی الحجہ میں جا کر کے وہ طواف زیارت کر لے، 20 ذی الحجہ میں جا کر طواف زیارت کر لے، یا اور آگے یعنی حیض اس کو دیر سے شروع ہوا تھا اور حیض ابھی آ رہا ہے، 13، 14، 15، 16 اس طرح تاریخوں میں آ رہا ہے۔ آگے بڑھتے بڑھتے وہ 20 سے بھی آگے بڑھ گیا اور آگے بڑھتے چلے گئے دن 20 ذی الحجہ سے، کوئی بات نہیں ہے، عورت پاک ہو جائے گی تب جا کر کے وہ طواف زیارت کر لے، اس کے بعد سعی کر لے۔ تو عورتوں کے لیے مسئلہ انتہائی آسان ہے، وہ گھبرا جاتی ہیں۔ بہرحال عورتوں کے لیے کوئی ٹینشن کی بات نہیں۔ اور ایک مسئلہ مردوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک عورت کا طواف زیارت نہ ہو جائے، عورت جو ہے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اسی طرح مرد کا بھی طواف زیارت ہونا ضروری ہے۔ دونوں کا طواف زیارت ہو جائے اس کے بعد ہی دونوں میاں بیوی کی طرح رہ سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ اگر خدا نخواستہ عورت ابھی تک پاک نہیں ہوئی اور 12 ذی الحجہ کے بعد یا 13 ذی الحجہ کے بعد ابھی تک پاک نہیں ہوئی ہے اور اس کے لیے ٹکٹ آ گیا ہے کہ تم کو واپس اپنے انڈیا جانا ہے یا پھر مدینہ منورہ چلی جانا ہے قافلے کے ساتھ، اب وہاں رکنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اکیلی نہیں رک سکتی، یا اس کے ساتھ میں شوہر ہے وہ بھی نہیں رک سکتا،
काफ़िला रुखसत हो जाएगा, टिकट को आगे पीछे नहीं कर सकते। तो ऐसी सूरत में वो इसी नापाकी की हालत में तवाफ़ ज़ियारत कर ले, और तवाफ़ ज़ियारत नापाकी की हालत में करने की वजह से एक दम देना भी पड़ेगा। तवाफ़ ज़ियारत भी करना है और दम भी देना है। दम बकरे का नहीं चलेगा, बल्कि ऊंट या गाय की कुर्बानी करवानी होगी वहाँ पर मक्का में। और अगर मान लीजिए मदीना मुनव्वरा जाने का वक्त आ गया, ये नापाक है इसलिए तवाफ़ ज़ियारत करने नहीं गई, मदीना मुनव्वरा चली गई, बाद में वहाँ 1-2 दिन के बाद पाक हो गई, तो वहाँ से वो वापस मक्का मुकर्रमा आई और आकर के वो तवाफ़ ज़ियारत करके चली गई, तो फिर इस औरत के ऊपर से दम साकित हो जाएगा, दम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक मसला है तवाफ़ वदा का। मान लीजिए औरत का हज पूरा हो गया, तवाफ़ ज़ियारत भी उसने कर ली, सई भी कर ली, सब हो गया, लेकिन आखिर में जो तवाफ़ वदा है उसको करने से पहले औरत को हैज़ आ गया। अब वो हैज़ की हालत में तवाफ़ वदा नहीं कर सकती है, या 2 दिन बाद वो पाक होने वाली है लेकिन फ़्लाइट का टिकट आ गया है, या फिर मदीना मुनव्वरा जाने का वक्त आ चुका है, तो फिर अब तवाफ़ वदा इस औरत से माफ़ हो जाएगा, क्योंकि औरत नापाक है, उज़्र है, तवाफ़ वदा माफ़ हो जाएगा। तवाफ़ ज़ियारत माफ़ नहीं होता, उसको तो करना ही पड़ेगा, चाहे नापाकी की हालत ही में करो और उसके बाद सई करो, लेकिन दम देना होगा उसमें। ये तवाफ़ वदा का मसला है कि अगर औरत नापाक है और पाक होने तक रुकने का कोई मक्का मुकर्रमा में इंतज़ाम नहीं है, तो फिर तवाफ़ वदा इस हैज़ वाली औरत से माफ़ हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको यह मसला अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप मुझे मैसेज कर सकती हैं व्हाट्सएप पर। मेरे नंबर तो दूसरी वीडियोस के अंदर दिया हुआ है, उनको देख लें। रमी का जो टाइम टेबल वाला वीडियो है उसमें मेरा नंबर है, उम्रे का तरीका है उसमें मेरा नंबर है, और भी दीगर वीडियोस में मैंने नंबर दिया हुआ है।